اور میرا دوست مسلمان آج جو یہ کہتا ہے حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اور جب تک رسول کی خدمت میں قرآن کی آیتیں آتی رہیں، نبی کی اس وقت تک بنی نجران نے بات نہ مانی۔ نبی جب اپنی اہل بیت کو لے کر میدان میں آ گئے تو اس وقت انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور جب مصطفیٰ کے لیے قرآن کافی نہیں ہے، اہل بیت ضروری ہے، پھر تیرے اور میرے لیے قرآن کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی محمد وآلہ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ نبی نے اپنے اس عمل سے دو چیزوں کا پیغام دیا۔ کیا؟ میں مصطفیٰ بھی اپنے مشن میں تب کامیاب ہوں جب قرآن کے ساتھ اہل بیت ہوں گے۔ دوسرا نبی نے یہ بتایا، خبردار یہ نہ سمجھنا ہماری نجات کے لیے قرآن کافی ہے، جب میرے لیے قرآن کافی نہ رہا تو پھر امت کے لیے کیسے قرآن کافی ہے؟ لہذا نبی نے اپنے عمل سے سچوں کا تعارف کرایا۔ اب ذرا غور کرتے ہیں ان سچوں میں، جب اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم یعنی اپنی اولاد لاؤ، ہم اپنی اولاد، یعنی بیٹے اپنے بیٹے، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں، تم اپنے نفوس، ہم اپنے نفوس۔ کتنے بڑے بڑے شان والے اصحاب نبی موجود ہیں، کتنے نبی کے رشتہ دار موجود ہیں، کتنے نبی کے ساتھ رہنے والے اصحاب، سفر کرنے والے اصحاب، ہر ایک بڑا بڑا صحابی موجود ہے، نبی کی یار بھی ہیں، نبی کے اصحاب بھی ہیں، نبی کے گھر والیاں بھی ہیں، سارے طبقے کے افراد موجود ہیں۔ کسی مسلمان میں یہ جرأت نہ ہوئی، عظمت رکھنے والے اصحاب میں جرأت نہ ہوئی، یا رسول اللہ اپنے بیٹے کی جگہ لے جائیں، یا رسول اللہ اپنی نفوس کی جگہ لے جائیں، یا رسول اللہ اپنی عورتوں میں ہم زوجات نبی کو شامل کر لیں۔ یہ سارے جانتے تھے نبی کے نفس کا مالک اگر کوئی ہے تو علی حیدر کرار ہے۔ نبی کے فرزندان ہونے کی اہلیت کوئی رکھتا ہے وہ حسن و حسین ہے، نبی کی نساء ہونے میں جو تر امتیاز ہے وہ آئے تطہیر کی وارث فاطمہ زہرا ہے۔ اگر کوئی اور شامل ہو سکتے تو وہ لوگ بھی نبی سے آ کر کہتے اور نبی ان کو لے کر جاتے۔ تاریخ اسلام نے کسی کا نام نہیں بتایا، تاریخ اسلام نے بتایا نبی یا حسن کو لے کر گئے ہیں، نبی یا حسین کو لے کر گئے ہیں، اور نساء میں فقط فاطمہ زہرا کو لے کر گئے ہیں۔ آج ایک اعتراض کرتے ہیں، ایک مفتی یوٹیوب پہ بیٹھ کے اعتراض کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نبی کی صرف ایک بیٹی گئی تھی، بھئی اور بیٹیاں ہو چکی تھی۔ جواب دے رہا ہے، کہتا ہے اور بیٹیاں ہو چکی تھی فوت،
اس لیے نبی ان بیٹیوں کو کیسے لے جاتے؟ بھئی اگر زندہ ہوتی تو نبی کے ساتھ جاتی، اور نبی کی بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں لیکن نبی کی زوجات تو زندہ تھی۔ الفاظ کا چناؤ بڑی احتیاط سے کرنا پڑتا ہے۔ اور نبی کی زوجات تو زندہ تھی، کیا وہ نساء رسول میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر تطہیر کے وارث اگر آئے اہل بیت کا مصداق دیکھنا ہو تو دنیا والے کہتے ہیں اہل بیت رسول میں زوجات نبی شامل ہیں، اور میرا دوست اگر زوجات نبی اہل بیت نبی میں شامل ہیں، پھر میدان مباہلہ میں تیرے قول کے مطابق اگر نبی کی بیٹیاں زندہ نہ تھی، زوجات تو تھی، اگر اتنی مقام عصمت و طہارت پر فائز ہوتی جو عصمت و طہارت جو عظمت اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا کو عطا کی ہے، مصطفیٰ پھر اپنی زوجات کو بھی ساتھ لے جاتے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ نبی کا نہ لے جانا اس بات کی دلیل ہے نساءنا کا مصداق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ فقط فاطمہ زہرا ہے۔ اور ذرا غور کریں اس آیہ مباہلہ میں اللہ کیا کہہ رہا ہے آخر میں؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی۔ جھوٹوں کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ سچے۔ سچا یعنی جو زیادہ سچ بولے اس کو کہتے ہیں صدیق۔ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے صدیق، اور عورت کے لیے ہوتا ہے صدیقہ۔ اور میں قربان جاؤں، ذرا مجھے کوئی بتائے کیا مصطفیٰ کی آل کے علاوہ کسی اور کو اللہ نے قرآن میں صدیق یا صدیقہ کا رتبہ دیا ہو؟ بے شک ہم نبی کے اصحاب بڑے بڑوں کو صدیق مانتے ہیں، لیکن جنہیں لوگ صدیق بنائیں ان کا رتبہ اور ہے، اور جنہیں قرآن صدیق یا صدیقہ بتائے ان کا مقام اور ہے۔ ہم نبی کی زوجات کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم نبی کے اصحاب کا بھی احترام